ایک اور روایت ہے ابی قلابہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کوفہ سے وہ حضرت ابو درداء کے پاس آئے اور انہیں سلام جو پیش شام میں تھے، شام میں جی مقیم تھے۔ جی جی اور انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ آپ کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ان کے لیے نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے، فرمائے، تلقین فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی ان کو سلام ہے، اور ان کو میری طرف سے یہ کہو کہ فَلْيُؤْتُوا الْقُرْآنَ خَزَائِمَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصَدِ وَالسُّهُولَةِ وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحُزُونَ۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ میری طرف سے بھی سلام کہو، اور تلقین یہی ہے کہ اپنی نکیلیں یا اپنی لگامیں قرآن کے ہاتھ میں دے دو، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، مکمل طور پر قرآن کے آگے سرنڈر کر دو۔ قرآن جو کہتا ہے اس کی پیروی کرو، تو اس سے حاصل کیا ہوگا؟ قرآن تمہیں اعتدال کے راستے پر اور ایک ہموار راستے پر لے کر چلے گا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور تمہیں کٹھن راستوں سے اور ادھر ادھر جاتے ہوئے راستوں سے بچا لے گا۔ اگر قرآن سے یہ فائدہ حاصل کرنا ہے، دین میں، اخلاق میں، معاشرت میں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کہ تمہیں سہولت حاصل رہے، کھلے ہموار میدان پہ چلو، بے کھٹک بے خطر دین کے راستے پر قائم رہو، کجی اس میں نہ ہو، تو قرآن اس کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی لگام قرآن کے ہاتھ میں دے، مکمل سپرد اس کے کر دو، جو یہ کہتا ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرو۔ یہ رویہ تم اختیار کرو گے تو یہ ضمانت قرآن دیتا ہے کہ تمہیں دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں نہ تو کٹھن راستوں پر ڈالے گا اور نہ کسی انحراف کے راستے پر جانے دے گا۔ یہی وصف بیان ہوا ہے سیدنا عمر کے یعنی ان کی صفت کے طور پر، کان وقافا عند کتاب اللہ۔ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک، یعنی وہ جو شخصی طور پر وصف تھا کہ کوئی بھی بحث ہو رہی ہے، کوئی بھی معاملہ، ان کی جو بھی رائے ہے، کسی نے کتاب اللہ کے حوالے سے متنبع کر دیا کہ جی کتاب اللہ تو یہ کہہ رہی ہے، بس کان وقافا عند کتاب اللہ، اس کے بعد انہوں نے اور کچھ نہ سوچنا ہے، نہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ تو یہ وصف اگر تم اپنے اندر بطور امت پیدا کر لو گے تو پھر یہ نتائج حاصل ہوں۔ مختصر اور جامع نصیحت انہوں نے کی انہیں۔